اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر نیاز اور پروگرام رفا فیملی، اور آج ہمارے ساتھ ہیں جناب میاں محمد رمضان صاحب۔ کیسے ہیں سر جی؟ الحمدللہ جی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ اچھا، آپ سے میری بڑی ملاقات رہتی ہے، اور آپ میرے ان لوگوں میں سے ہیں کہ جب شاید کسی کلاس میں بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ میں نے آپ کا ذکر نہ کیا ہو۔ اس کی وجہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو نہیں پتہ اس بات کا، لیکن جب میں کلاس میں یہ پڑھا رہا ہوتا ہوں کہ آدمی کو جاب اپنے پسند کی کرنی چاہیے، تو اس میں آپ کا ذکر آ جاتا ہے اور ایک کنفیوشس کا ذکر آ جاتا ہے۔ اچھا، کنفیوشس جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے، آپ جانتے ہیں، میں کچھ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ جی جی۔ اور اس نے کہا کہ اگر آپ کوئی ایسی جاب کرتے ہیں جو آپ کے پسند کی ہوتی ہے، آپ کے ذوق کے مطابق ہوتی ہے، تو آپ ایک دن بھی جاب پر نہیں جاتے، آپ انجوائے کرتے۔ اور پھر میں اپنی مثال میں نے کہا جیسے میں اب آتا ہوں یہاں، میں کوئی نوکری کرنے آتا ہوں گپ شپ کرتا ہوں، اس سے بات کی، اس سے بات کی، اور ایسی باتیں کی جن باتوں کا ہمیں صرف ثواب ملنا چاہیے، اور اس کی تنخواہ بھی ملتی ہے، پیسے بھی ملتے ہیں۔ بلکہ میں تو اس سے آگے بڑھ کے ایک بات کرتا ہوں۔ جی، اکثر مرحوم ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین۔ ہمارے پرانے دوستوں میں سے ہیں، رفا فیملی کے جو پرانے لوگ ہیں ان میں سے ایک تھے وہ۔ جی، تو میں ان کو اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ یار میں جو ہے نا اپنی گاڑی پہ اپنا پیٹرول خرچ کر کے درس قرآن دینے جاتا ہوں، اور آپ درس قرآن دیتے ہیں اور تنخواہ لیتے ہیں اس کی۔ یہی بات ہے۔ اچھا، دوسری جو آپ نے یہ بات کی نا خوش نصیبی، غالباً یہ مختار مسعود کی یہ ایک قول ہے۔ نہیں، یہ کنفیوشن کا کال ہے یہ۔ چلیں، مجھے کنفیوژن ہو رہا ہوگا۔ ہاں جی، اس کنفیوژن سے ہر ایک کو کنفیوژن ہوتا ہے۔ یہ بندہ جو ہے، یہ اسی نے کہا، بعد میں بہت سارے، مطلب مجھ سے اتنا لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہو سکتا ہے میرا ہی سمجھتی ہوں یہ کال۔ نہیں، مجھے ہم نے ایک دفعہ حسن خان صاحب نے ایک سپیچ کی تھی، میں بھی انہوں نے کنفیوشس کو ہی ریفر کیا ہو، یہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جہاں جاب اور شوق اکٹھے ہو جائیں اسے خوش نصیبی کہتے ہیں۔ ہاں، اسے وہ ٹھیک ہے، وہ ایک انہوں نے اس سے بنا لیا۔ جی جی۔ میں تو کہتا کہ وہ ایک دن بھی جاب پر نہیں جاتا، جاب پہ اب جا ہی نہیں رہے جاب پہ۔ چلیں، یہ آپ کا ذرا نوازی ہے۔ ہاں جی، اچھا، آپ ہر کلاس میں میرا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو شوق تھا کتابیں پڑھنے کا، آپ کو نوکری مل گئی لائبریرین کی، بالکل، آپ ایک لائبریری میں آ کے بیٹھ گئے، اب آپ جاب تھوڑی کر رہے ہیں، ادھر سے بیٹھے، وہ کام بھی ہو رہا ہے جو کرنا ہے، اور ساتھ کتاب بھی پڑھ لی، اور میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں، اور پھر میاں صاحب بیٹھے بیٹھے پی ایچ ڈی ہو گئے۔ مطلب ان کو کوئی ایسی جد و جہد کوشش نہیں کرنی پڑی ہوگی جتنی عام لوگوں کو کرنی پڑتی، جو سبجیکٹ میں ان کو دلچسپی نہیں ہوتی، اور اس میں پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، اور ادھر آ کے میرے پاس پھر بول بھی نہیں سکتے۔ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو پی ایچ ڈی ہو چکی ہے، اور وہ پاپڑ بیل رہے ہیں، اور ان سے پی ایچ ڈی ہو ہی نہیں پا رہی۔ ہاں، وہی نا، تو یہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی پسند کا سبجیکٹ نہیں سنا ہوتا۔ جی بالکل صحیح ہے نا، اور یہ بلکہ میں خود اپنی مثال بھی یہ دیتا ہوں۔ ایک دم میں ڈاکٹر انیس صاحب سے کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے اردو لی ہوتی نا تو اب تک 2 پی ایچ ڈی کر چکا ہوتا۔ بالکل مطلب میرا اپنے سبجیکٹ جو نا، میرا پسند کا سبجیکٹ جرنلزم بھی تھا، اصل میں اور اردو بھی تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو پاکستان کا نظام تعلیم ہے، اس میں انتخاب تو ہے نہیں، اس میں ہم جبراً جو ہے نا دھکیل دیے جاتے ہیں۔ دھکیلنے کے علاوہ جی گائیڈ کرنا والا بھی۔ اچھا، میرے ساتھ تو یہ تھا کہ مجھے پورا اختیار تھا کہ میں جو پڑھوں، ہے نا، کیونکہ والد صاحب کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ساری غلطی آپ کی، نہیں، ساری غلطی میری نہیں۔ نہیں، ساری غلطی میری ہے۔ میں نے کئی دوسرے لوگوں کو گائیڈ کیا۔ ہمارے ساتھ ایک دوست ہوتے تھے احمد فواد صاحب، وہ میرے کمرے میں رہنے کے لیے آ گئے کچھ دن کے لیے، تو میں نے، جب میں یونیورسٹی میں تھا تو وہ ہسٹری میں ایم اے کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ یار تمہاری کتابیں پڑھتے ہو، لٹریچر، انگلش، یہ وہ، تو آپ چھوڑو اس کو، انگلش میں جاؤ۔ کہنے لگا میرا ایک سمسٹر ضائع ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ سمسٹر ضائع ہو جائے گا، زندگی بچ جائے گی۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اس نے کو یہ لگا، اس نے جا کے تبدیل کر لیا، ایک سمسٹر پیچھے جا کے داخلہ لیا، اور جا کے ایم اے انگلش کیا، اور جس دن فارغ ہوا دوسرے دن سید و شریف میں نوکری مل گئی اس کو، ایم اے انگلش کی لیکچرر کی۔ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر اچھا رہبر تو یہ نہیں ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ کہاں پیدا ہوئے تھے آپ؟ میں ذرا بچپن سے شروع کرتے ہیں۔ جی، میری جو پیدائش ہے وہ فیصل آباد کا ایک گاؤں ہے، بھاگوال۔
اچھا بھاگوال. جی. یہ فیصل آباد کے آگے تحصیل کون سی ہے؟ فیصل آباد کی شاہ کوٹ ہے؟ نہیں، ڈچ کوٹ تحصیل ہے. اور وہاں یہ ہمارا گاؤں تھا. کہ اس کی ریزن یہ تھی کہ بنیادی طور پہ تو ہمارا گرداسپور سے تعلق ہے. میرے جو پیرنٹس تھے مطلب اس سردار جی سی سارے. جی. تو ہماری پہلی سیٹلمنٹ جو تھی وہ سرگودا کی ہے. اچھا اچھا. اور اس کے مطلب بعد یہ پاکستان بننے سے پہلے ہی آ گئے تھے؟ نہیں، بڑے پاکستان بننے کے بعد آئے؟ بڑے بھی بعد میں ہی آئے؟ جی بالکل بڑے. اچھا اچھا ٹھیک ہوا. میں نے کہا میں شاید تو پیدا ادھر ہوا. اوکے. تو جب پاکستان بنا اور ہے یہ تو پرائمری اور میٹرک ادھر ہی کیا؟ نہیں جی، میری جو ایجوکیشن ہے یہ 2 مرحلوں میں ہوئی. پہلی دفعہ ہم نے داخلہ لیا اور کچی پکی کر کے ہم فارغ ہو گئے. فارغ و تحصیل ہو گئے. ٹھیک ہو گیا جی. تو پھر بیچ میں گیپ آیا اور اس میں نے قالین بافی کا کام جو ہے اچھا جی. وہ 2 سال تک میں نے وہ کیا. اچھا سیکھا یا کیا؟ سیکھا نہیں باقاعدہ سیکھا میں نے. مجھے یاد ہے کہ ابھی بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پہلی تنخواہ مجھے 15 روپے ملی تھی. یہ بہت زیادہ تھی. 8 آنے دہاڑی تھی اور یہ بہت بڑی اماؤنٹ. ہاں بڑی اماؤنٹ تھی کیونکہ مجھے تو مہینے کے 10. اور جب وہ 15 روپے مجھے ملے تو 14 روپے میں نے اپنی امی کو دے دیا اور 1 روپیہ. اور 1 روپیہ صبح سے لے کر رات گئے تک میں خرچ نہیں کر سکا. اصل بات اس میں یہ اصل بات یہ کہ سوچتے رہیں گے کہ کیا کروں اس روپے. سمجھ ہی نہیں آتی تھی. ہاں جی. چیزیں لے کے میں کھا کے جو ہے نا وہ ہاں اتنا تھا. اس پیسے کی چیز بھی آ جاتی تھی. تو اس میں پھر یہ تھا کہ ہر مہینے 25 پیسے میری تنخواہ میں اضافہ ہوتا تھا. واہ جی واہ. تو 2 سال بعد جب میں نے چھوڑی تو اس وقت میری 75 روپے تنخواہ تھی. ماشاء اللہ. تو اس کے بعد پھر ایک سمجھ لیں کہ ایک حادثہ کہہ لیں یا ایک ایونٹ کہہ لیں. تو میرے پیرنٹس جو ہے نا وہ مجھے اسی جگہ ہی چھوڑا ہے کیونکہ میں نے نا اس کا ایک آخری مرحلہ ہوتا ہے اس کام کا. اس کو کہتے ہیں تالم پڑھنا اور بلانا. بیسیکلی تالم جو ہے نا وہ کوڈڈ جس کی کوڈ کے اوپر بن رہی ہوتی ہے, جس کے اوپر وہ پورا کارپیٹ جو ہے نا وہ بن رہا ہوتا ہے. تو وہ نہ اردو میں ہوتی ہے, نہ انگلش میں, نہ ہندی میں. اس کے کچھ سمبلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور وہ پڑھنا بھی سیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہو. جو سیکھ لیتا ہے تو وہ پھر بولتا ہے اور باقی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں وہ پورا کارپیٹ جو ہے نا وہ ڈیزائن ہو جاتا ہے. تو 73 کا سیلاب آیا. تو سیلاب کے سے پہلے میرے پیرنٹس جو ہیں وہ جھنگ شفٹ ہو چکے تھے. اور میں اس کی ڈگری کی تکمیل میں یہ جو کارپیٹ بنانے کی میں وہیں رک گیا. تو 73 کا سیلاب شاید آپ کو یاد ہو. جی. یہ ملک گیر سیلاب تھا اور اس نے بہت یعنی جو کھاتے پیتے لوگ تھے ان کو فقیر کر دیا تھا. جی صحیح بات ہے. یعنی اتنا وہ خطرناک تھا. تو ہم بھی اسی کے شکار ہوئے. تو پھر مختلف افواہیں. تو پھر اس کے نتیجہ میں یہ ہوا کہ مجھے وہاں میں وہ چھوڑ کے ادھورا وہاں چلا گیا. تو وہ جیسے آپ نے بات کی تھی نا کہ آپ نے ایک دوست کو ایک بات کہی اور اس کی زندگی سنور گئی. تو میرے جو بڑے بھائی ہیں چودھری صفدر علی صاحب, جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ 2 راستے ہیں کہ یہ ڈنڈا ہے, یہ جانور ہے, ٹھیک ہو گیا, یہ چرا لو, یا یہ بستہ ہے اور یہ اسکول کا رستہ ہے. تو میں نے اسکول کا رستہ اختیار کر لیا اور میں نے نئے سرے سے پڑھنا شروع کیا. اور یہ میری ایجوکیشن جو ہے وہ جا کے 2023 میں پی ایچ ڈی کی ڈگری پہ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ تکمیل پذیر ہوئی. تو یہ پورا پی ایچ ڈی تک کا جو رستہ ہے یہ مختلف اسکول کالج یہ کہاں گزرا؟ اس میں یہ تھا کہ پرائمری ہمارے گاؤں کے ساتھ, گاؤں کیا تھا ہمارے اصل میں وہااں جو آبادی اسکیٹرڈ آبادی ہے اپنے زمینوں پہ رہتے ہیں. جی. تو وہاں کے نام سے ہمارا پرائمری اسکول تھا کوئی 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ. پھر مڈل اسکول تھا حضرت پیر عبد الرحمن, یہ بھی تقریباً کوئی 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا. تو وہاں سے مڈل کرنے کے بعد کچھ 7 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہائی اسکول تھا احمد پور سیال. ان دنوں وہ تحصیل ہے. تو وہاں سے میں نے میٹرک کیا 83 میں, اور 83 میں میٹرک کرنے کے بعد پھر میں فیصل آباد سائنس ڈگری کالج سمن آباد وہاں سے میں نے ایف ایس سی کی, اور پھر بی اے میں نے کیا ڈگری کالج دھوبی گھاٹ سے. اچھا ایف ایس سی سے مجھے یاد آیا کہ آپ بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا چاہتے تھے؟ ڈاکٹر تو نہیں, میرا انجینئر بننے کا پروگرام تھا, بلکہ میرا انجینئرنگ میں داخلہ ہو بھی گیا تھا پنجاب یونیورسٹی میں. ٹھیک. لیکن پھر مجھے ایک صاحب نے ایک بات پھر سمجھائی اور میں اس کے دھوکے میں آ گیا. وہ یہ تھا کہ میرا کیمیکل میں داخلہ کنفرم تھا, کیمیکل انجینئرنگ میں. ٹھیک. لیکن میں اس وقت تک بی اے بھی کر چکا تھا. یعنی ہوا یہ کہ جب میرا 1 سال میری سپلی تھی ایف ایس سی میں, تو سپلی میں ہمارا 1 سال ضائع ہو گیا.
تو پھر ہم نے سوچا کہ سال تو ضائع ہو گیا تو ہم ایسے کریں کہ بی اے کر لیتے ہیں. 2 دوستوں نے مل کے یہ پلان کیا. جب ہم نے بی اے کیا, آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں پنجاب یونیورسٹی سے انگلش کی بی اے پاس کرنا یہ بہت بڑا کارنامہ ہوتا تھا, اور پنجاب یونیورسٹی سب مضمونوں میں پاس کر دیتی تھی, انگلش میں فیل کر دیتی. تو ہوا یہ کہ ہم 2 دوستوں نے کوئی 1 مہینہ مل کے تیاری کی, تو دونوں ہی ہم پاس ہو گئے, اور پاس بھی ہم جو ہے نا وہ میرے خیال کو 500 سے زیادہ نمبروں میں ہوئے. اچھے نمبروں سے پاس, اچھے نمبروں سے. تو اچھے نمبروں سے ہوئے تو پھر ہمیں شوق ہوا کہ, بلکہ اس بندے نے جو بات ہے میں سوچا یار جینٹل مین آپ نے بی اے کر لیا ہے, تھوڑی سی محنت کرو, سی ایس ایس کرو اور سی ایس پی افسر بن سکتے ہو. تو تم ادھر کدھر جو ہے نا کیمیکل میں ہاتھ پھیرتے مارتے رہو گے اور بدبو آئے گی یہ وہ. تو میں بہرحال اس کی باتوں میں آ کے میں نے جو ہے نا ایم اے انگلش میں داخلے لے لیا. ٹھیک. اسلامیہ کالج سول لائن میں. جب ہم نے انگلش میں داخلہ لیا تو وہاں ہمارے ایک پروفیسر تھے غلام رسول قریشی صاحب, اللہ تعالیٰ پتہ نہیں حیات ہیں کہ نہیں, اب مجھے یاد نہیں. اگر حیات ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں عمر دراز کرے, اگر فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جنت النصیب فردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو انہوں نے ہمیں نا جعفر چوسر پڑھانا شروع کیا, اور کنٹربری ٹیلز ادھر سے ہوتا ہے, کنٹربری ٹیلز جو ہے نا. اب وہ کنٹربری ٹیلز جب ہم کتاب لی تو اس میں دائی دو دا والی وہ جو انگلش تھی اس کی ہمیں سمجھ ہی نہ, وہ تو ہمارے اوپر سے جو نا وہ. تو خیر ہم 1 سال کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ انگلش ہمیں نہیں آئے گی, لہٰذا ہم وہاں سے پنجاب یونیورسٹی شفٹ ہو گئے. وہاں میں نے لائبریری سائنس میں داخلہ لے لیا. تو الحمدللہ میں نے 1st کلاس میں لائبریری سائنس میں ماسٹر کر لیا. اچھا, یہ کتابوں سے شوق آپ کو پہلے تھا یا لائبریری سائنس کے بعد ہوا؟ نہیں, لائبریری سائنس میں تو پچھلے دنوں ہمارے ایک پروفیسر کی ڈیتھ ہوئی ہے, ڈاکٹر سجاد الرحمان صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو گریق رحمت کرے, ٹیکسلا کے رہنے والے تھے. لائبریری سائنس کی تو پوزیشن یہ تھی کہ جب وہ ہم گئے پہلی کلاس میں تو وہ کسی بات پہ ناراض تھے. تو انہوں نے کہا, کچھ ہمارا لیٹ ایڈمیشن ہوا تھا جس وجہ سے وہ ناراض تھے. تو انہوں نے نا ہم سے پوچھا آپ کس کلاس میں, تو ہمیں کلاسیفیکیشن ایک سبجیکٹ ہے وہ پڑھا رہے تھے. تو میں نے انہیں کہہ دیا جی آپ ہم کیٹلاگنگ کی کلاس پڑھانے ہیں. تو اس پر وہ اتنا ناراض, وہ تازہ وہ پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے امریکہ سے. تو انہوں نے ہمیں نا, تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا, بلکہ ہمیں لائبریری سائنس کا اردو بھی نہیں آتا تھا کہ اس کو اگر اردو میں ہم کہیں لکھنا چاہیں تو یہ سبجیکٹ کون سا ہے. لیکن کتاب سے میرا شغف جو ہے نا بہت پرانا تھا. جب میں پرائمری کلاس میں تھا تو میں بی اے تک کا اردو ادب جو ہے یہ جتنی یعنی اگلی کلاسز کی مطلب میں اردو آپ کر لیتے بغیر پڑھے؟ میرا خیال ہے کہ میں اگر داخل ہوتا تو ضرور کر لیتا. تو میں 5ویں کلاس میں جانے تک بی اے تک کا جو اردو کی جتنی کتابیں تھیں نا, ٹیکسٹ بکس, وہ میں ساری پڑھ چکا تھا. اور مجھے شوق تھا پرانی, جہاں بھی مجھے اردو کتاب ملتی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ بل ماحول ہوتا ہے, کوئی ٹیچر ہوتے ہیں, کوئی دوست ہوتے ہیں, والدین ہوتے ہیں؟ نہیں, ہمارا کوئی ماحول تو ایسا نہیں تھا, بہت پسماندہ علاقہ تھا. دیکھیں جس سکول میں ہم داخل ہوئے ہیں یہ بھی سیلاب کی نظر ہو گیا تھا. اس کی نہ تو کوئی 4 دیواری تھی اور نہ ہی وہاں پہ کوئی میز کرسی تھی, نہ کوئی ٹاٹ قسم کی کوئی چیز تھی. تو گھاس پہ ہم بیٹھتے تھے, درخت کے نیچے جو ہے نا وہ, اور جو تختہ سیاہ اس وقت ہوتا تھا, اب تو یہ وائٹ بورڈ کا زمانہ آ گیا. تو وہ تختہ سیاہ جو ہے نا وہ کسی کے گھر رکھ کے آتے تھے چھٹی کے وقت, تو وہیں سے جو ہے نا لے کے آتے تھے. اور ہمارے جو ٹیچر تھے اللہ تعالیٰ ان کو گریق رحمت کرے, بہت بڑا کردار ہے ان کا. انہوں نے میرے بھائی سے کہا کہ میرے پاس آ گیا, اب انشاءاللہ یہ پڑھے گا, اب بالکل بیگام ہو جائیں. بڑے ہی سادہ تھے, دھوتی پہن کے آتے تھے. اور جس دن خطرہ ہوتا تھا کہ ای ڈی او وغیرہ نے آنا ہے, اس دن وہ سلوار جو ہے نا لا کے درخت کے لٹکا. اچھا, میں کیا ساڑھے ایک ٹیچر ہوتے تھے وہ تھیلے میں لے آتے تھے شلوار. ہاں نہیں یہ تھیلے میں نہیں, وہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا پہلے ان کی سلوار لے کے آ جاتا تھا اور وہ سلوار درخت کے ساتھ جو ہے نا لٹکا دیتے تھے. اور ویسے وہ جو ہے نا تو اگر کوئی خطرہ ہو تو, اچھا اس وقت تو ایڈیو وغیرہ بھی گھوڑے پہ بیٹھ کے آتے تھے کیونکہ وہاں نا کوئی ٹرانسپورٹ کے کوئی اس طرح کے ذرائع نہیں تھے. تو پتہ چل جاتا تھا کوئی آ رہا تو وہ بھاگ کے جو ہے نا وہ شلوار پہن لیتے تھے. تو مطلب اتنا پسماندہ علاقہ تھا. بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بڑے شوق سے پڑھایا, اور میں اس وقت ویسے میچور بھی ہو چکا تھا. ظاہر ایک دفعہ پڑھ کے, یہ تو میرا دوسرا پڑھائی کا دور تھا. تو پھر الحمدللہ میں نے مسلسل ٹاپ بھی کیا, اور یہ شوق جو پھر لائبریری سائنس میں جب گئے تو کتاب کے ساتھ اور جو ہے نا, اچھا کتاب کے ساتھ شغف کی ایک اور بڑی وجہ جو تھی وہ اسلامی جمعیت طلبہ تھی.
اچھا جی. اسلامی جمعیت طلبہ ظاہر اپنے کارکن کو رفیق وہ کتابیں یہ ہفتے جب تک وہ کتابیں پڑھے نا ہاں جی اگلا اسٹیپ نہیں آتا. تو ایک وجہ جو ہے نا وہ اسلامی جمعیت طلبہ بھی تھی. تو اس میں اسلامی کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا ہو جی اسلامی بھی ہم نے پڑھی، اس میں ہم نے ناول پڑھے. شاعری کا جو ہے نا وہ مجھے بہت پڑھنے کا، اور اب بھی مجھے اچھی شاعری جو ہے نا بہت اچھی لگتی ہے، اور میں بڑے شوق سے جو ہے نا وہ کہیں سلیکشن مل جائے تو جب بھی کوئی فرصت ملتی ہے تو میں ضرور سنتا ہوں. اچھا کتابوں کے حوالے سے ہی بات کریں گے آگے کہ یہ جو لائبریری سائنس ہوتی ہے یہ تو بتائیں کہ یہ کیا ہے. سائنس ہے ابھی کہ نہیں؟ سائنس ہے نہیں، سائنس تو آج ہر چیز ہے، جو بھی آپ لوگ بول رہے ہیں نا وہ سائنس ہے. کیا ہے اور اس کا آگے جو مستقبل کیا ہے کتاب کا؟ دیکھیں جو لائبریری سائنس ہے یہ بنیادی طور پہ کتاب تو اصل میں ایک میڈیم ہے. ٹھیک ہو گیا. بنیادی طور پہ جو علم کو سنبھالنا، محفوظ کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ لائبریری کے اندر ہم انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، پھر انہیں آرگنائز کرتے ہیں اور پھر آگے ہم ڈسیمینیٹ کر دیتے ہیں. یہ 3 سٹیپ ہیں بنیادی طور پہ. اچھا وہ علم جو ہے وہ کتابی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ کسی پرچے یا کسی اخبار کی شکل میں ہو سکتا ہے، کسی ویڈیو کی شکل میں ہو سکتا ہے، اور آج کل بہت زیادہ جو ہے نا وہ میٹیریل شفٹ ہو گیا ہے ڈیجیٹل اور ورچوئل کے اوپر. تو یہ بنیادی طور پہ سارے چینل ہیں. ٹھیک ہو. تو بنیادی کام جو ہے نا وہ علم کی تنظیم اور ترسیل، یہ بنیادی کام ہے. اور لائبریری سائنس وہ سبجیکٹ ہے کہ جو اس کو فنی بنیادوں کے اوپر جو ہے نا اس کام کو سر انجام دیتا ہے. اچھا ہمارے ایک دوست ہوتے تھے عباس احمد حسین، یونیورسٹی میں جب میں پڑھتا تھا تو اس سے اگر میں پوچھتا، میں سائیکالوجی میں تھا، وہ انگلش ڈپارٹمنٹ میں تھا، تو میں سے اور ہر شخص اس سے پوچھتا تھا کہ یار اس طرح کی کتاب چاہیے، وہ بتا دیتا تھا. اچھا میں اسے کہتا یہ سائیکالوجی پہ ایڈجسٹمنٹ پہ ایک اسائنمنٹ لکھنا ہے تو مجھے کوئی کتاب بتاؤ. تو کہنے چلے جائیں نا اپنی لائبریری میں، وہ جو 5واں خانہ ہے اس پہ دائیں بائیں جائیں گے تو نیچے تیسری کتاب وہ پڑی ہوگی، تو آپ وہاں سے لے لیں. اور وہ یہ بھی تھا اس کا نمبر جو ہے نا سائیکالوجی کا یہ کر کے پوائنٹ اتنا نمبر ہو، اور رنگ بھی بتا دیتے. ہاں رنگ کیا جلد کا رنگ یہ ہے. وہ ساتھ یہ بتاتا کہ اس پہ مٹی پڑی ہوگی، کسی نے اس کو جھاڑ لینا. اچھا یہ بات کیونکہ اس کے وہ نمبرنگ جو ہوتی تھی نا وہ اس کو پوری لائبریری کی یاد ہوتی تھی. اصل میں جو لائبریری سائنس کا سبجیکٹ ہے اس میں دنیا کی جتنے بھی علوم ہیں اس کو کس خانے میں رکھا جائے. ہاں جی. ویسے تو نا مذاق سے جب ہم پڑھتے تھے نا تو نعرہ لگتا تھا تیری بھینس میری بھینس، لائبریری سائنس لائبریری سائنس. اچھا جی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ واقعتاً سائنس ہے. سائنس اس لیے ہے کہ کتاب کے پیچھے جو نمبر لگا ہے اس کو ہم کال نمبر بولتے ہیں. اوکے. کال نمبر جو ہے نا 2 چیزوں کو انڈیکیٹ کرتا ہے. ایک یہ کرتا ہے کہ یہ اس کتاب کا، یعنی دنیا کے اندر نا مختلف سکیمیں ہیں جو علم کی تنظیم کے اندر استعمال ہوتی ہیں، یعنی نالج آرگنائزیشن کے اندر. ان میں سے جو سب سے مشہور سکیم ہے وہ کہلاتی ہے ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن. ڈی ڈی سی مختصر اس کا نام ہے. تو ڈی ڈی سی کے مطابق جو دنیا بھر کا نالج ہے اس کو 9-10 بڑی کلاسز کے اندر تقسیم کیا گیا ہے. اچھا اب جب بھی کوئی نیا نالج آتا ہے، جیسے ابھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آیا، اس سے پہلے کمپیوٹر آیا، تو ایک باقاعدہ اسکالرز کا بورڈ ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ اس کو کس نالج سے پہلے یا کس کے بعد رکھا جائے اور اس کو ایگزیکٹ نمبر کیا دیا جائے. یہ سائنس اس بنیاد. اچھا یہ ڈیجٹ عام طور پہ 3 نمبر کا 301 ایسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. جو ڈیسیمل کا مطلب یہ ہے کہ مین کلاسز تو ہیں نا، جیسے دیکھیں 0 کی کلاس ان تمام علومس کو ڈریس کرتی ہے جس کا تعلق ایک سے زیادہ سبجیکٹس کے ساتھ ہے. مثال کے طور پہ کتاب ہے، کمپیوٹر ہے، اخبار ہے، رسالہ ہے. یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہر سبجیکٹ کو، یعنی ہر سبجیکٹ کا رسالہ ہو سکتا ہے، ہر سبجیکٹ کی کتاب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح کمپیوٹر جو ہے، یہ صحافت، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اس کو ہم کہتے ہیں جنریلیا کلاس یا عمومی کلاس. اس کے بعد 100 کی کلاس ہے. اس کے اندر میجر 2 سبجیکٹس ہیں. پہلا سبجیکٹ جو ہے نا وہ سائیکالوجی ہے اور دوسرا فلاسفی ہے. تو یعنی جتنا دنیا بھر میں جو کچھ بھی لکھا جائے گا فلاسفی اور سائیکالوجی میں وہ 100 کی کلاس میں رکھا جائے گا. اچھا 100 کے آگے پھر جو فردر اس کی جو تقسیم ہوتی ہے نا اس کے اندر پھر اشاریہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو ڈیسیمل اسکیم جو ہے وہ کہا جاتا ہے. پھر بٹا بھی کر کے ہوتا ہے کچھ؟ نہیں بٹا نہیں ہوتا، نیچے ABC وغیرہ. اس کو ہم کہتے ہیں کٹر نمبر. یہ بتاتی ہے کہ اس کتاب کی جو
مین رسپانسبلٹی ہے وہ کس پہ جاتی ہے، اوکے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیونکہ آتھر جو ہے نا، اس کو ہم ڈیفائن اس طرح کرتے ہیں کہ آتھر از اے پرسن اور کارپوریٹ باڈی دیٹ از رسپانسبل فار اینی انٹلیکچوئل پراپرٹی. اوکے، مثال کے طور پہ رفا کا جو پراسپیکٹس ہے وہ آپ نے لکھا، ٹھیک ہے، لیکن یو آر ناٹ رسپانسبل. رسپانسبل کون ہے؟ آرگنائزیشن. تو اگر انڈیویجول ہوگا تو وہ انڈیویجول آتھر کہلاتا ہے، اگر کوئی ادارہ ہے تو وہ کارپوریٹ آتھر کہلاتا ہے. ٹھیک. تو لہٰذا رفا اس کا، اس طرح کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، آتھر کون ہے اس کا؟ اسٹیٹ، اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے نا، رسپانسبلٹی کس پہ چلی جائے گی؟ تو جو کٹر نمبر نیچے لگا ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی رسپانسبلٹی کس پہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ ایک الگ پورا سبجیکٹ ہے، اور یہ انٹرنیشنل ہے، یہ انٹرنیشنل ہے کہ وہ اگر اس لائبریری میں اس طرح نہیں، یہ دنیا بھر کی 80% لائبریریز اس کو اگر آپ فالو نے کرتی کوئی ہیں. کتاب سائیکالوجی پہ، ایڈجسٹمنٹ پہ ڈھونڈنی ہوگی تو آپ ٹھیک جا کے وہاں ڈھونڈ لیں گے. بالکل. اچھا، اسی طرح جو 200 کی کلاس ہے وہ جتنا ریلیجیس لٹریچر ہے اوکے وہ اس کو ڈیل کرتی ہے. اور یہاں میں ایک ویسے دلچسپی کے لیے بات بتاؤں کہ اس کے اندر بھی لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، حالانکہ جو علمی لوگ ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے. انہوں نے کیا کیا کہ اسلام کو دیا 297. حالانکہ اسلام جو ہے دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے. تو کرسچینٹی کو دیا ہے انہوں نے 297 سے پہلے، یعنی 200 سے لے کر 296 تک. یہ کرسچینٹی ہے. اور 297 ایک نمبر دیا ہے کس کو؟ اسلام کو. یعنی یہاں پہ بائسنس ہے. مطلب نمبروں سے تھوڑی بات بنتی نہیں، بائسنس ہے. وہ تو حالانکہ ہمارے اوپر یہ لگاتے ہیں نا کہ ہم دہشت گرد ہیں یا ہم جو ہے نا شدت پسند ہیں، لیکن یہ جو ان کے صاحب علم ہے ان کی آپ تنگ نظری. اے آئی سے میں نے پوچھا کہ دنیا کے وہ مجھے 5-7 ملک بتاؤ جس میں زیادہ دہشت گردی ہوئی ہو، لوگ مارے گئے ہوں، یہ چوری سے کہاں ہوتی ہے، قتل کہاں ہوتے ہیں. پاکستان نہیں تھا اس میں، سعودی عرب نہیں تھا اس میں. اصل میں ان بائسڈ ہے نا، حالانکہ اس کے اندر بھی نہیں، اب یہ نہیں آ رہا ہے تو اس کے اندر بھی بائسنس ہے. دیٹ از کالڈ الگوریدمک بائسنس. ٹھیک ہے نا. وہ بھی میں کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا کہاں کہاں بائسنس ہے، کیونکہ پچھلے دنوں اسی پہ میرا ایک لیکچر تھا NCRD میں، یہ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے. تو اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ صاف ظاہر ہے، کیونکہ وہ چیزوں کو پک کرتا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اس کے پک کرنے سے پہلے ہم اس کو کچھ چیزیں فراہم کریں. جب فراہم کر دیں گے تو وہ ہماری معلومات کے مطابق وہ کرے گا. اچھا چلے میں آپ کو ایک اور ان کی بائسنس بتاؤں. 400 کی جو کلاس ہے یہ لینگویجز کو ڈیل کرتی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے دیکھیں انگلش کو تو بڑا نمبر دیا، اردو کو انہوں نے جو ہے وہ کہیں چھوٹا سا ایک نمبر، سنگل نمبر جو ہے نا ادر لینگویجز میں اسے رکھا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اردو جو ہے پاکستان، انڈیا، سری لنکا اور کئی ممالک کے اندر دنیا کی بڑی زبانوں میں سے، لیکن یہاں بھی بائسنس جو ہے نا. تو خیر یہ آج کا چونکہ موضوع نہیں ہے، تو اسی طرح یہ 10 کلاسز کے اندر نا علم جو ہے نا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سائنس ہے اور سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے نا جتنے بھی علوم ہیں دنیا بھر کے ان کو آرگنائز کرنے کا. اچھا، آپ کے خیال میں کتاب کا مستقبل کیا ہے؟ کتاب کا مستقبل روشن ہے. اچھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میں اس کتاب کا ذکر تھوڑی کر رہا ہوں. نہیں تو بات تو ہم تو اسی کتاب سے شروع کریں گے اور ختم بھی اسی پہ کریں گے. تو پھر الف لام میم سے شروع کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ دیکھیں کتاب، میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا، کتاب بنیادی طور پہ میڈیم ہے. کتاب کوئی جو ہے نا الٹیمیٹ گول نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اصل چیز اس کا کانٹینٹ ہے، اصل اس کا میسج ہے. تو میسج اور کانٹینٹ ول ریمین فار ایور، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور مجھے وہ یاد نہیں ویریئر یا کس کی یہ کوٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ چند ادوار کو چھوڑ کے اس دنیا کے اوپر ہمیشہ کتاب نے حکمرانی کی ہے. ٹھیک. یعنی کوئی دیکھے نا آج بھی اگر مسلمان برسر اقتدار ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ کتاب، قرآن ہے. اگر کرسچین برسر اقتدار ہیں تو ان کے پیچھے کیا ہے؟ کتاب. اگر جیوز برسر اقتدار ہیں تو ان کے پیچھے کیا ہے؟ ٹھیک. تو کتنے بہت اچھا کمیونزم کے پیچھے کیا ہے؟ کیا داس کیپٹل کا ہاتھ نہیں ہے اس کے پیچھے؟ تو اس لیے کتاب کا مستقبل روشن تھا، روشن ہے اور روشن رہے گا. یہ ختم نہیں ہوگا. اور جو قومیں کتاب سے کو چھوڑ دیں گی وہ پیچھے چلے جائیں گے. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں
چلے آپ نے قصہ چھوڑ دیا، میں تو ابھی وہ علم کے موتی ہاں جی، ہاں جی، کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو آج بھی آپ دیکھیں جو حیدرآباد دکن کی عثمانیہ یونیورسٹی تھی، اس میں MBBS کا جو سلیبس تھا اردو میں تھا۔ اچھا، یورپ کے اندر ایک کئی صدیاں تک ایویسینا کی کتاب الشفا پڑھائی جاتی رہی، القانون کتاب پڑھائی جاتی رہی۔ آج پورے MBBS کے اندر آپ اپنے رفاع یونیورسٹی، ٹھیک ہے، اس کا آپ اٹھا کے دیکھیں کریکولم، یہ میرا 68 غالباً کتابیں ہیں جو MBBS کے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں 3 یا 4 سر مسلمان آتھرز کی ہیں، باقی ساری جو ہے نا وہ سنیل ہے، اس کے اندر گائٹن ہے، اس کے اندر کمار ہے، لیکن کسی مسلمان کی لکھی کوئی کتاب اس کے اندر 3 یا 4 ٹائٹل ٹوٹل۔ یہ میں نے ایک دفعہ اصل میں ہم متقی زیادہ BC صاحب کو لکھا بھی یہ، میں نے کہا جی یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہم اور یہی اصل ہماری غلامی کی وجہ ہے۔ اصل میں ریسرچ بھی نہیں ہو رہی ہے، وجہ آپ کی صحیح بات ہے، آپ نے صحیح کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ پورا دور جو پچھلا ہے نا، بات کہیں اور نہ نکل جائے۔ کل پرسوں میں ڈاکٹر انیس صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا، کہنے آپ کہیں اور نکل گئے ہیں ہے نا، کہ ہم نے اس موضوع کو جس کو سائنس کہتے ہیں، جو بھی کتاب چھوڑے گا نا اظہر صاحب، جو بھی کتاب چھوڑے گا وہ ادھر ادھر نکل جائے گا۔ ہاں جی، اس کو چھوڑ کر ہم نے اسلام، اس کی تفسیر، اس کی احادیث، یعنی متقی زیادہ ہو گئے ہم، اور جو حالانکہ دونوں چیزیں ساتھ چل سکتی تھیں، لیکن ہم نے سائنس کو چھوڑ دیا اور اس پہ تحقیق کو چھوڑ دیا اور اس پہ کام کرنے کو چھوڑ دیا۔ ہماری وجہ میری ذاتی طور پہ عثمانیوں کے گرنے کی وجہ بھی تلوار اور بارود کا ہی فرق ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم تلوار سے لڑتے رہے، انہوں نے بارود پہ چلے گئے۔ دیکھیں یہ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تنقیحات، ٹھیک، بہت سارے اسکالرس کو تو تنقیحات کا بھی نہیں پتہ کہ تنقیحات کیا ہوتا ہے۔ اگر ان سے پوچھیں نا تنقیحات کا مطلب کیا ہے، وہ کہنا مولانا دی کوئی کتاب ہے، اتنا تو پتہ ہوتا ہے، یہ بھی ہو تو ہم اسے صاحب علم ہی سمجھیں گے ٹھیک ہے، لیکن تنقیحات کا پہلا چیپٹر ہے غلامی کے اسباب، ٹھیک، پہلا چیپٹر۔ اس میں مولانا نے یہ جو آپ نے بات کی ہے، مولانا کہتے ہیں کہ اس دنیا کو محقق چلا رہا ہے۔ انہوں نے مثال دی، ان کے یہ اس دنیا کی کائنات کی مثال ایک ٹرین کی طرح ہے، اور اس ٹرین کے اندر لوگ بیٹھے ہیں اور ایک بندہ اس کو چلا رہا ہے۔ تو محقق کی مثال اس فرد کی ہے جو ٹرین کا کانٹا چینج کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ محقق جب اس کائنات کا کانٹا چینج کرتا ہے تو اس ٹرین میں بیٹھی سواریوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہو گیا۔ تو کہتے ہیں اس ٹرین میں بیٹھے لوگ بھلے مظاہرے کریں، بھلے جلوس نکالیں، بھلے تھیسس لکھیں، جب تک وہ کانٹا بدلنے کی پوزیشن میں نہیں آئیں گے، محقق کی پوزیشن پر نہیں آئیں گے، تو اس کائنات کے اندر کوئی رول پلے نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ جاب آپ نے پہلی کہاں کی؟ میں نے 1993 میں کہاں؟ نیشنل لائبریری پاکستان جوائن کی تھی، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو۔ اچھا جی۔ اور وہاں کچھ 7 سال میں نے کام کیا۔ یہ جو اسلام آباد میں جو ہے بڑی سب سے بلکہ مجھے میں اس ٹیم میں شامل ہوں، اس کی ابھی باقاعدہ انیگوریشن نہیں ہوئی تھی، اور معین قریشی صاحب نگران وزیر اعظم بنے، تو ان کے دور میں نیشنل لائبریری پاکستان کا باقاعدہ اسلام آباد والی کا، ویسے تو یہ پہلے تھی لیاقت میموریل لائبریری کراچی، لیکن جب یہ کیپٹل شفٹ ہوا تو اس کے ساتھ ہی یہ نیشنل لائبریری شفٹ ہوئی، تو میں اس پائنیئر ٹیم کا حصہ تھا جس نے اس انیگوریشن کے اندر حصہ لیا اور اس کی آرگنائزیشن میں کام کیا۔ ہاں، میں گیا ہوں ایک مرتبہ، بڑی اچھی خوبصورت بیک پہ جا کے پرائم منسٹر ہاؤس کے جی بالکل پہ جا کے آتی ہے، تو 1-2 مرتبہ۔ اچھا، ویسے چلیں بات چلنے کے لیے ہے، یہ جو نیشنل لائبریری کی اب بلڈنگ ابھی بھی بہت بڑی ہے، یہ اس کا ماسٹر پلان ہے، اس میں یہ تھا کہ اس کی 10 منزلیں بنیں گی، ٹھیک، کیونکہ جو نیشنل لائبریری ہوتی ہے نا، اس کا مین رول یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی جتنی علمی ضروریات ہیں یا جو کچھ وہاں پہ چیزیں چھپ رہی ہیں ان کو ذخیرہ کرے، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے بارے میں دنیا بھر میں جہاں جو کچھ لکھا جا رہا ہے اس کو ایکوائر کرے اور اس کے اندر جو ہے نا۔ تیسرا اس کا ہوتا ہے کہ بیبلیوگرافک کنٹرول جو ہے نا، ٹھیک، کہ جو کچھ چھپ رہا ہے اس کی اینول وہ ایک بیبلیوگرافی چھپے۔ تو اس کی 10 منزلیں بننی تھیں،
ڈی ڈی سی کی 10 کلاسز کے مطابق، اور ہر منزل پر ایک کلاس کو رکھنا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو اس وقت کے جو صدر تھے ان کو شکار کا بہت شوق تھا. اچھا جی. تو انہوں نے یہ آگے ان منازل کو بننے سے اس لیے روک دیا کہ ایک تو اس کی ساتھ شکارگاہ لگتی تھی اور اس کی وجہ سے سیکورٹی رسک تھا. اس تو کتاب نہ ڈپ ہے کوئی. جی جی جی. اور انہوں نے وہ مزے کی بات ہے وہ سور کا شکار کرتے تھے. وہ بڑا سور تھا کوئی. چلے عام اللہ معاف کرے. چلو ٹھیک ہے جی. تو ہماری تباہی کی وجہ بھی یہی ہے. بالکل. ہاں جی کہ ہم نے جو ہے اس چیزوں کو چلے گا. اچھا اس کے بعد پھر میں ایک دن اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا. میں وہاں ایز اے ریفرنس آفیسر کام کرتا تھا. ٹھیک. میرے پاس پاکستان بھر کے اخبارات آتے تھے اور میرے ساتھ جو ٹیم ہوتی ہے ان کو میں کہتا یار 2-3 اخبار میری ٹیبل پہ رکھنی ہے، باقی سارے ارینج کر کے رکھ دیں. باقی وہ میں پڑھتا تھا. اس کے بعد ہم چائے شے پیتے تھے، کام پھر گپ شپ لگاتے تھے، پھر اپنے کام پہ آ جاتے تھے. تو کام کیا تھا؟ وہی اخبار پڑھنا، وہی کتاب پڑھنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو نہیں ہم پہلے پڑھتے تھے پھر ہم ڈسکس کرتے تھے. ٹھیک. یہ ہمارا جو ہے نا وہ ایک مشتقل تھا. تو ڈسکشن کے لیے کبھی ہم ایوان صدر چلے جاتے تھے، کبھی ہم وزیر اعظم اس چلے گئے، کبھی سپریم کورٹ چلے گئے. ٹھیک. تو سپریم کورٹ کی لائبریری بھی بہت خوبصورت ہے، وہاں ججز کے لیے انہوں نے، تو ہمارے لیے وہ الاؤ تھی، ہم وہاں جا کے بیٹھتے تھے، گپ شپ بھی لگاتے تھے. اور تو پھر ایک دن میں بیٹھا تھا تو سربلند زبیر صاحب، یہ حسن خان صاحب کے ماموں کے بیٹے ہیں. ٹھیک. وہ میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے یار آپ ادھر، وہ میرے کارکن رہے تھے پنجاب میڈیکل کالج میں. ٹھیک. تو مجھے کہنے لگے او میاں صاحب تسی اتنے کتنے وقت ضائع کر رہے ہو تے تسی اتھے آ جاؤ ساڈے کول. تو میں ان کی باتوں میں آ گیا، جیسے پہلے نہیں ایک بندے کی باتوں میں ان کی باتوں میں آ گیا. تو میں نے پھر 15 فروری 2000 میں یعنی اس صدی کے بالکل آغاز میں نے رفا جوائن کر لی. اس وقت یہ رفا نہیں تھی، اس وقت اسلامک میڈیکل کالج ٹرسٹ تھا اور اس طرح کی بلڈنگیں بھی نہیں تھیں. ہمک کے پاس ایک پولٹری فارم کے اندر یہ کالج چل رہا تھا، تو وہاں میں نے جوائن کیا. پولٹری فارم تھا ایک روات والی سائڈ میں نہیں، ہمک کے ساتھ. اچھا ہمک کے ساتھ. ہمک پل آپ کراس کریں تو نیچے تھانے کی بلڈنگ ہے، یہاں سے اوپر رستہ جاتا تھا. تو وہاں جوائن کیا. پھر کچھ عرصہ ہی ہم وہاں رہے، بعد میں جو ہے نا ہم سپریم کورٹ بلڈنگ جو پنڈی اس میں شفٹ ہو گئے. تو اس وقت سے آج تک ہم رفا کے ساتھ ہیں. تو وہ تو شاید اسی لیے میرے خیال آپ نے ہمیں کیا آپ نے کہا تھا رفا فیملی. ہاں جی رفا فیملی کے طور پر جو لوگ یہاں کام کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بتانا کہ بھئی ہمارے پاس کیسے کیسے لوگ موجود ہیں جو سرکاری نوکری چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اب پینشن بھی نہیں ملتی. اب پینشن بھی نہیں ملتی اور یونیورسٹی والوں کو بھی کوئی خیال نہیں آ رہا. ویسے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ کچھ کریں گے، لیکن ہم بھی اللہ توکل بیٹھے ہوئے ہیں. چلے اب جب اللہ توکل بیٹھے نا تو پھر اللہ سے ویلا نہیں شکر کرنا چاہیے. ہاں نہیں جس بھی ہے اس پہ بھی نہیں. یہ واقعہ میرا تو دیکھیں جی جو رفا کے ساتھ تعلق ہے نا جی. وہ فیملی، آپ تو فیملی کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں فیملی کے اندر بھی بڑی ورائٹی ہوتی ہے. جی جی، بڑا پتر چھوٹا پتر. ہاں تو دیکھیں میں جب کووڈ کے دوران بیمار ہوا تھا تو مجھے بالکل یونیورسٹی نے فیملی ممبر کی طرح ٹریٹ کیا. ہاں وہ بلکہ مجھے حسن صاحب جب میری پہلی ملاقات ہوئی میں دیکھا میں بہت ساری ان کی مس کال لگی ہوئی تھی. تو یہ جو مرنے پہ ایک ای میل نہیں نکلتی، یہ میں واحد آدمی ہوں جس کی صحت یابی کے لیے یہ دعا ای میل نکلی ہے. ٹو آل. ہاں حسن صاحب نے اسپیشل دیکھیں، حسن صاحب نے اسپیشلی پھر مجھے حسن صاحب کہنے لگے کہ مجھے کہنے لگے میاں صاحب یقین جانیے کہ میں روز سونے سے پہلے آپ کے سینے پر دم کر کے سوتا تھا تخیل میں. یعنی یہ دیکھیے ایک اپنائیت ہے اور میرا خیال یہی وجہ ہے کہ ہم ابھی تک ادھر. ایک تو وجہ یہ ہو گئی، دوسری وجہ وائی رفا ہم دوسری یونیورسٹی ہوتی ہیں. ایک تو جملہ میں نے ایک مرتبہ پڑھا، وی سی صاحب سے میں نے ذکر کیا، میں پوچھ رہا تھا کہ لائبریری کیا ہوتی ہے، تو مجھے بتایا گیا فرام دا انٹرنیٹ کہ لائبریری جو ہے اب ایک یونیورسٹی جو ہے وہ ایک لائبریری کے گرد کچھ عمارتوں کا نام ہے. دا سینٹر از دا لائبریری. جی جی، اگر ہے وہ کہتے ہیں یونیورسٹی از دا سیٹ آف بلڈنگ اراؤنڈ دا لائبریری. اراؤنڈ دا لائبریری. تو وہ جو ہے یہ تو ہو گیا، لیکن آپ جو ہے کس طرح سے رفا کو دیکھتے ہیں دوسری یونیورسٹیوں کے مقابلے میں؟
دیکھیں رفا جو ہے نا، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ بہت آئیڈیل ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آج کے دور میں یہ بہت بڑی نعمت ہے، بالخصوص جن کے بچے اور بچیاں جوان ہیں، کیونکہ مجھے تقریباً 26 سال رفا کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور ہر سال ہی بے شمار لوگوں کے ساتھ ایڈمیشن کے حوالے سے یا مجھے ملنے آتے ہیں، تو جب وہ یہاں کا ماحول دیکھتے ہیں، دیکھیں رفا کا جو ماحول ہے، اور یہ ماحول ایسا نہیں ہے کہ جو سرولنس بیسڈ ہو، یہ اب سرولنس سے آگے جا کے یہ خود، میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ ریمز بنا، مائنڈ نہیں کرنا کہ آپ میرا انٹرویو بھی کر رہے ہیں اور میں ریمز جب بنا تو اس کے اوپر ہمارا حسن صاحب کے ساتھ ایک تھا جھگڑا بھی ہو گیا، ہم نے کہا یہ آپ نے کیا یہاں پہ جو ہے نا وہ کھول لیا ہے، اور یقین جانیے کہ میڈیکل کی بچیاں، دیکھیں ہمارا جو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے یہ بہت ہی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے، انہوں نے آ کر شکایت کی کہ سر یہ میڈیا والے ہمارا ماحول خراب کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کر رہے ہیں نہیں حالانکہ وہ میڈیا کا ماحول خراب کر رہے ہیں، ہاں وہ میڈیا کا ماحول خراب کر رہے تھے تو اب آپ دیکھیں کہ اچھا پھر اس طرح کئی دفعہ ایسا ہوا، کئی لوگ آئے، انہوں نے کہا یار یہ آپ یونیفارم پہناتے ہیں، بڑی یہاں سختی ہے، اسکول والا ماحول ہے، تو جب ہم نے انہیں کہا کہ بھی آپ بچوں کو کہیں اور لے جائیں، کہنے لگے نہیں پڑھانا تو ہم نے ادھر ہی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بچیوں کے حوالے سے یا اس کا جو ماحول ہے اسپیشلی، یہ اس کی ایک بہت بڑی اسٹرینگتھ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ ممبر آف رفا فیملی یا رفا یونیورسٹی، اس ماحول کے بنانے میں ہمیں بھی سعادت حاصل ہے۔ ہماری پرانی کرنل رمیز صاحب تھے، پروفیسر میجر صادق صاحب تھے، محترمہ ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ ہیں، مرحوم ڈاکٹر کمال، یہ سارے وہ لوگ تھے کہ اچھا ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، یہ اس وقت گریڈ 18 کے استاد تھے غالباً راولپنڈی میڈیکل کالج میں، یہ وہاں سے سرکاری جاب چھوڑ کے آئے، کرنل صاحب جو تھے وہ ریٹائرمنٹ لے کے آئے، تو سب لوگوں نے اس کے ماحول بنانے کے اندر جو ہے نا وہ بہت، مجھے یاد اچھی طرح جب فرسٹ ٹائم میں گیا تو وہاں اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے یہ انگوٹھا لگانا ہے، کتنے بجے آئے کتنے بجے گئے، اس وقت کالج اس طرح تھا کہ جب کلاس شروع ہو گئی تو سارے آ گئے، جب کلاسیں ختم ہو گئی تو سب کو چھٹی ہو گئی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کرنل رمیز صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ بسوں پہ جب بچوں کو بٹھاتے تو ہر ایک کے سارے پہ پیار بھی دے رہے ہیں، ساتھ ایک جوس کا ڈبہ بھی دے رہے ہیں، اور اپنی نگرانی میں بچوں کو جو ہے نا بس پہ بٹھایا ان کو، تو یہ کہاں ہوتا ہے؟ اب تو والدین کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے، کہتے ہیں بھائی جانا تو جاؤ اوبر کراؤ، نہیں اب تو رفا کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے کہ جوس بانٹیں جی تو یہ نہیں، میرے بات کرنے کا مقصد یہ ماحول ایسے بنتا نہیں، ٹھیک ہے، مطلب جی کہ یہ ایک ریزن یہ ہو گئی کہ ہماری یونیورسٹی جو ہے رفا وہ ویلیوز پہ زیادہ زور دیتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ اچھا پاکستانی بھی ہو، اچھا مسلمان بھی ہو، اچھا ڈاکٹر بھی ہو۔ از اٹ پاسبل؟ بالکل پاسبل ہے جی، دیکھیں میں تو دیکھیں بات ہماری یہ شروع ہوئی تھی کہ آپ ادھر آ گئے کیسے نا، تو اب یہ ہوتا ہے نا، دیکھیں کمانے کو بندہ پراپرٹی کے بزنس سے بھی پیسہ کما لیتا ہے، کمانے کو جو ہے نا اور بھی کئی دھندے ہیں، لیکن یہاں جب آپ کماتے ہیں تو جو سب سے بڑا ہے نا کہ ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم نیشن بلڈنگ کے اندر تھوڑا سا ہی لیکن ہم ایک رول پلے کر رہے ہیں۔ جب کوئی ہمارا بچہ پیمس کے اندر پولی کلینک میں کسی جگہ ملتا ہے، اور سر میں نے آپ سے ملا تھا، میں نے آپ سے پڑھا تھا، تو ہماری ساری تھکن بھی دور ہو جاتی ہے، اور سارا، اور پھر میں تو اکثر جو بچے جاتے ہیں نا کلیئرنس کے لیے آتے ہیں تو ان سے میں پوچھتا ہوں، اور ہمارا حالانکہ انٹری ٹیسٹ بھی ایک ہوتا ہے جس کے اندر پرسنالٹی انالیسس کیا جاتا ہے، لیکن ایگزیٹ کا مجھے نہیں معلوم، ایگزیٹ پہ ہوتا نہیں ہوتا، لیکن میں پوچھتا ہوں بچوں سے، تو میجورٹی بچوں کی جو ہے نا اس کے ماحول سے خوش جاتی ہے۔ یہ ابھی آپ پی ایچ ڈی کے بعد پڑھانا بھی شروع کیا؟ جی جرنلزم میں یا ادھر ہمارے؟ جی میں ریمز میں 3 سیمسٹر پڑھائے ہیں، تو ایک بھی تعطل آ گیا تھا، میں نیکسٹ پھر انشاءاللہ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے اس کے اندر جو ہے نا پڑھانے میں۔ تو یہ بتائیں کہ آپ کی جو پی ایچ ڈی تھی اس کا موضوع کیا تھا؟ میری فریم انالیسس تھا، انڈین پاکستان جو نیوز پیپرز ہیں اس نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی 2016 کا الیکشن تھا اس کو کور کیسے کیا، یعنی اس کا فریمنگ انالیسس تھا اس کا۔ یہ کس نے آپ کو کہا کہ اس موضوع پہ آپ؟ بس یہ بڑی دردناک کہانی ہے، آپ نہ ہی پوچھیں تو، بلکہ یہ تو ڈیفینس کے دوران بھی مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں لے لیا ٹاپک، تو میں نے کہا جی وہ مجھے سر نے کہا تھا۔
سر پہ ڈال دیا. جی جی کوئی بات اللہ کا شکر ہے کہ وہ سر جا چکے تھے, ریٹائر ہو گئے تھے جنہوں نے کہا تھا. ہاں پھر تو جو بھی لگائیں اس کے نام. کوئی آخری بات جو آپ اسٹوڈنٹ سے کہنا چاہیں, ناٹ رفا یونیورسٹی, جو ہماری ینگ نسل ہے, اس کو آپ کا پیغام. دیکھیں میں نے پچھلے سیمسٹر میں ریسرچ میتھڈ پڑھایا تھا, اس سے پہلے میں نے پڑھا سوشل میڈیا. تو سوشل میڈیا مجھے بھی خود بہت زیادہ پڑھنے کا موقع ملا. تو ایک اس وقت جو نئی جنریشن ہے, جین زی اور جین الفا, وہ چیٹ جی پی ٹی بیس ہوتی جا رہی ہے. اس کی جو گریپ اور جو گرفت نالج پہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. ٹھیک. تو میں یہ کہوں گا کہ کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں. صرف آپ جو ہے نا اے آئی پہ تکیہ نہ کریں. اے آئی جو ہے نا ہیومن انٹیلیجنس سے آگے کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ انسان کی بنائی ہوئی ہے اور وہ اس سے پیچھے ہے. ٹھیک ہے. اس لیے انسان اگر علم کے راستے پہ چلے تو سورہ النمل جو ہے اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون اپنے قوی عقل جنات سے کہا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لائے, تو ایک جن نے کہا کہ میں لاتا ہوں. تو اس سے بہت شارٹ ٹائم میں ایک اللہ والے نے, اور قرآن کہتا ہے جس سے ہم نے کتاب کا علم لیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پلک جھپکتے میں لے آتا. جی 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 وہ پلک جھپکتے میں لے آیا. اور دیکھیں میں اس سے جو بات سمجھتا ہوں کہ انسانی علم بھی اس نہج یا اس نقطے پہ چلا جائے گا. ٹھیک. کہ فزیکلی چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسفارم ہو سکیں ایک جگہ سے دوسری. لیکن یہ تب ہوگا, یہ چیٹ جی پی ٹی نہیں کرے گی, یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نہیں کرے گی, یہ کرنا بالآخر ہیومن. ٹولز تو دیکھیں انسان بنائے گا تو بنائے گا تو ٹول ہی نہیں. ان کو سیکھیں لیکن آپ سطحی علم حاصل نہ کریں. ٹھیک ہے نا. وہ دیکھیں جب ساری ہوتی ہے نا, کسی نے یہ کہا تھا نا کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ, جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. چلیں جی, اچھی بات ہے, جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. پروگرام تھا رفا فیملی اور ہمارے آج کے مہمان تھے جناب میاں رمضان صاحب. آپ کا پورا نام یہی ہے؟ جی بھائی بالکل. میاں میں نے کہا کہیں غلطی نہ کرنا. نہیں, شناختی کارڈ پہ بھی. بہت شکریہ جی, آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا. جزاک اللہ جی, آپ کا بلانا مجھے اچھا لگا. تھینک یو.